اور ایک بات بتاؤں، یہ جو فقیر ہے نا، فقیر، یہ جو مانگنے والے، ان کا پیچھے آپ ڈیٹا تلاش کرو، ان کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہے، بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کو آپ کہو نا جی مجھ سے روزانہ 2000 لے لیے کر، مانگا نہ کر، یہ کبھی بھی آپ سے نہیں لیں گے۔ وہ کہتے ہیں یار مانگنے میں جو لذت ہے، مانگنے میں جو پیسہ ہے، وہ کام کرنے میں نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائے کہ جو مخلوق کے آگے فقیر بن کے بلڈنگیں بنا سکتا ہے، جو مخلوق کے آگے فقیر بن کر گاڑیاں لے سکتا ہے، جو مخلوق کے آگے مانگ کر اپنے لیے پتہ نہیں کیا کچھ خرید سکتا ہے، اگر ہم اس غنی کے در کے فقیر بن جائے تو کیا ہم بلڈنگیں نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم گھر نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم مالدار نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے کہ نہیں؟ تو دنیا کے فقیروں کے حال یہ ہے کہ وہ فقیروں کے پاس جا کے خالی نہیں آتے ہیں، اور ہم اس کے آگے خالی ہاتھ آ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس تھوڑا سا ڈنگ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے مانگنے کا، گڑ گڑانے کا۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صفا مروہ، اس وقت یہ آج جو صفا مروہ اس طرح نہیں تھا، ایسے چبوترے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے پتھر رکھے ہوتے تھے، لوگ اوپر بھی آتے تھے، نیچے بھی آتے تھے۔ ابھی بھی اللہ آپ کو لے جائے تو خانہ کعبہ کے جہاں پہ صفا مروہ لوگ کرتے ہیں صحیح، تو وہاں ایک سائڈ پہ بڑے بڑے پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ مصلی بچھا کے نا اللہ سے مانگ رہے تھے، یا اللہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ دے دے، اور کپڑے مانگ رہے تھے۔ مانگنے کا طریقہ کیا تھا؟ آج آپ نے یہ طریقہ بھی آزما کے مانگنا ہے رب سے۔ مانگنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا رؤوف، یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، وہ ایک نام کو پڑھتے تھے، ایسے ہاتھ نیچے کیے اور کہتے تھے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ایک ہی سانس میں سانس بھی نہیں لیتے تھے، اور کہتے جا رہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا سرخ ہو گیا، ان کے رگیں پھول گئی، اور ان کا سانس جب ٹوٹنے لگا اور ان سے جب بولا نہیں جا رہا تھا تو کہنے لگے اللہ کپڑوں کی ضرورت ہے دے دے، کھانے کی ضرورت ہے دے دے۔ پھر ہاتھ نیچے کرتے، پھر سانس لیتے، پھر سانس بند کرتے، اور کہتے یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان۔ کہتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے، اور جب سانس ٹوٹتا تھا نا تو کہتے تھے اللہ جی کھانے کو ضرورت ہے، کپڑے نہیں ہے دے دے۔ اچھا اس ضمن میں ایک بات بتا رہا ہوں، جو بے اولاد ہو، جو جادو کا ڈسا ہوا ہو، عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے، جتنا بھی پڑھ سکتا ہے، سانس میں، ایک سانس میں سانس روک کے یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، جادو ٹوٹ جائے گا۔ بے اولادوں کے لیے زبردست اور مجرب عمل ہے، اولاد نصیب ہوتی۔ اچھا انہوں نے یا رحمان کہا، پھر اس کے بعد یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، ایک ہی سانس میں کہتے جا رہے ہیں، اور جب سانس ٹوٹنے لگا پھر اپنی ضرورت اللہ کے پیش کر دی۔ تو جو ایک بزرگ تھے وہ پیچھے بیٹھ کے آمین کہتے جا رہے، وہ کہنے لگے جب انہوں نے ہاتھ چہرے پہ پھیرا تو میں نے دیکھا ایک تھال ان کے سامنے آ گیا، اور اس میں فرمایا 2 کپڑے تھے اور انگور تھے اعلیٰ قسم کے، جبکہ اس زمانہ انگوروں کا نہیں تھا۔ کہنے لگے وہ بیٹھ کے جب کھانے لگے نا تو میں بھی آ گیا۔ میں نے کہا حضور اس میں میرا بھی حصہ ہے، آل رسول تو بڑے سخی ہوتے ہیں۔ کہا کیسے تمہارا حصہ یہ بتاؤ؟ کہا جب تم دعا مانگ رہے تھے نا تو میں پیچھے بیٹھ کے آمین کہہ رہا تھا، تو میں نے بھی تو حصہ ڈالا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے کھاؤ میرے ساتھ۔ کہا وہ انگور میں نے کھائے، اور اس انگور میں جو لذت تھی وہ دنیا کے انگور بھی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور وہ انگور بھی میں نے آج تک کبھی دنیا میں نہیں دیکھے ہیں۔ کہا جب ہم انگور کھا کے پیٹ بھر گیا، ان کا بھی بھر گیا، تو جب کپڑے اٹھائے کہا اچھا 2 کپڑے ہیں، ایک تو لے لے۔ میں نے کہا نہیں مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے میرے پاس ہے۔ تو پھر وہ ایک کونے میں ہو کے انہوں نے اس لباس کو تبدیل کیا، اور جو پرانا لباس تھا وہ اتار کے نیچے آئے تھے کہ فقیر کھڑا تھا اس کو دے دے کے جا۔ کہا میں نے اس فقیر سے پوچھا یا کسی اور سے پوچھا یہ ہستی کون ہے جن کا اتنا نورانی چہرہ ہے اور جس ادا سے مانگ رہے تھے؟ کہا تم نہیں جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ان کا نام امام زین العابدین ہے، یہ تو اہل بیت کے شہزادے ہیں، آل رسول ہے۔ او اچھا یہ وہ ہے، اللہ اکبر۔